الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بے شمار نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، اور نعمتوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس بات کو بطور چیلنج کے متعدد مرتبہ ذکر فرمایا ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو صرف گننا چاہو، ان تعدوا نعمت اللہ، اگر تم صرف انہیں شمار کرنا چاہو کہ وہ ہے کتنی، تو لا تحصوها، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے. اور یہ ایک حقیقت ہے، بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہماری نظر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر عموماً پڑتی نہیں ہے. اللہ نے کیا کچھ ہمارے لیے پیدا فرمایا ہے اور کتنی نعمتوں سے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مالا مال فرما رکھا ہے. لیکن ان نعمتوں میں سب سے قیمتی نعمت اور سب سے بڑی نعمت وہ ہدایت اور ایمان کی دولت ہے. اس لیے کہ باقی ساری نعمتیں ایمان کی دولت کے علاوہ باقی ساری نعمتیں ان کا تعلق انسان کے ساتھ یا انسان کا تعلق ان کے ساتھ موت سے پہلے تک کا ہے. ہمارے رشتے، تعلقات، دوستیاں، ہمارے ساتھ منسوب ساری چیزیں یہ موت تک ہیں. جب مر گئے ادھر سانس نکلے گا، ادھر ساری چیزیں ہمارے لیے اجنبی ہو جائیں گی، رشتے سارے کے سارے بیگانے ہو جائیں گے، اور چیزیں ہماری ملک سے نکل کر دوسرے کی ملک میں چلی جائیں گی. تو یہ باقی ساری چیزوں کا تعلق ہماری زندگی تک ہے. جو ہی سانس ختم، تعلق ختم. جو چیز ہمیشہ کام آنے والی ہے اور جو نعمت اللہ نے ہمیں امتیازی طور پر عطا فرما رکھی ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی نسبت ہے کہ ہم پر اللہ نے اپنا فضل فرمایا، اللہ نے ہم پر اپنا احسان فرمایا، اپنا کرم فرمایا کہ بنا مانگے اللہ نے ہمیں مسلمان ماں باپ کے گھروں میں پیدا فرمایا، کہ ہم نے آنکھ کھولی تو اللہ کا نام لوگوں کو لیتے سنا، دیکھا، اور پھر ہم میں سے بیشتر وہ ہیں کہ جن کی زبان سے پہلا کلمہ، پہلی بات وہ لفظ اللہ ہی نکلا. گھر میں والدین نے ہمیں کلمہ سکھایا، اللہ اللہ کہنا سکھایا. ہم میں سے بہت سے وہ ہیں کہ جن کو ان کے ماں باپ نے سوتے ہوئے بچپن میں لوری بھی اللہ کے نام کی تھی. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا احساس اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، اس لیے کہ باقی ساری نعمتیں اس کے مقابلے میں ہیچ ہیں. ایک انسان کو ساری دنیا کی ساری دولتیں، ساری عزتیں، ساری راحتیں، ساری لذتیں حاصل ہو جائیں اور ایمان سے محروم اس دنیا سے چلا جائے، وہ دنیا کا بدترین ناکام شخص ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس انسان کو بلائیں گے کہ جس کو دنیا میں اللہ نے ہر نعمت سے مالا مال رکھا ہوگا لیکن ایمان نہیں ملا، کفر کی حالت میں زندگی گزری، کفر پر خاتمہ ہوا.
اب ساری زندگی کی لذتیں، راحتیں، فرمایا کہ چونکہ کافر تھا اللہ تعالیٰ اسے بھیجیں گے کہ جہنم کا اس کو ایک چکر لگواؤ. چکر لگا کے آئے گا، اللہ پوچھیں گے کہ کبھی کوئی نعمت دیکھی؟ تو وہ کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے کبھی کوئی نعمت دیکھی ہی نہیں ہے. لذتیں ساری ختم ہو جائیں گی. فرمایا کہ ایسے آدمی کو بلایا جائے گا جس کی دنیا کی زندگی بڑی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، دکھ اور درد میں، بیماریوں میں، طرح طرح کے مصائب میں. میرے محترم دوستو، یہ ہمیں اپنے آپ کو بارہا سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ایمان والے کے لیے کوئی حال بھی نفع سے خالی نہیں ہے. ایمان والا نقصان میں نہیں ہے. ایمان والا اللہ کی قسم نقصان میں نہیں ہے. سب کچھ چھن جائے نقصان میں نہیں ہے، اس کو قتل کر دیا جائے نقصان میں نہیں ہے، اس کو جو مرضی اس کے ساتھ حادثہ پیش آ جائے نقصان میں نہیں ہے. نقصان میں تو وہ ہے کہ جو ایمان سے محروم اس دنیا سے چلا گیا. فرمایا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلائیں گے کہ جس کی دنیا کی زندگی ساری مشقتوں میں گزری ہوگی، تکلیفوں اور دکھوں میں گزری ہوگی. اللہ پاک فرشتے سے کہیں گے اسے جنت کا چکر لگواؤ. آئے گا، اللہ کہیں گے کبھی کوئی تکلیف، کوئی مشقت، کوئی پریشانی؟ وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں. ساری تکلیفیں، قدورتیں ایک جھٹکے میں بھول جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. تو اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دے رکھی ہیں ان میں سب سے اہم نعمت، سب سے قیمتی سرمایہ ہمارا وہ ایمان ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرے محترم دوستو، جیسے دنیا کی باقی نعمتیں، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے دو باتوں کی ضرورت ہے. ایک اس نعمت کی حفاظت اور دوسری اس نعمت کے تقاضوں کا پورا کرنا. آپ نے گاڑی لے لی، آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. موٹر سائیکل لیا، فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. سائیکل لی، فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. ایک تو آپ کو اس کی حفاظت کرنی پڑے گی، ہر وقت اس کی حفاظت. جب اس کی حفاظت سے غافل ہوں گے وہ ہاتھ سے چلی جائے گی. اور صرف حفاظت سے بھی کام نہیں چلے گا، اس کی ضرورتوں اور تقاضوں کا پورا کرنا. موٹر سائیکل ہے، اس میں تیل ڈلوائیں گے، پیٹرول ڈلوائیں گے، آئل ڈلوائیں گے، اس کی بہت ساری جو ساری مینٹیننس خوب جانتے ہیں وہ ساری کی ساری اس کا خیال کریں گے. یہ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے بنیادی ضرورت ہے اس کی. اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ایمان سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی ایمان کی حفاظت اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے. ہم یہ چاہتے ہیں، ساری دنیا کے سارے مسلمان بشمول ہم سارے مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک نے ایمان والوں کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ زمانوں میں جو نصرتیں کی ہیں، ایمان والوں کی طرف اللہ تعالیٰ کی جو رحمت خاصہ متوجہ ہوتی رہتی ہے، وہ سب ہمیں حاصل ہو. لیکن وہ حاصل کب ہوں گی؟ وہ حاصل تب ہوں گی کہ جب ہمارا ایمان اس درجے اور اس کیفیت کا ہوگا جو اللہ پاک کے ہاں مطلوب ہے. اور اللہ نے ہمیں ایمان کا مکلف بنایا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ کبھی اللہ پاک کسی انسان کو ایسی چیز کا مکلف نہیں بناتے کہ جو اس کی استعداد سے بڑھ کر ہو، جس کے اندر اللہ نے اس کی طاقت نہ رکھی ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اللہ کہہ رہے کہ لا یکلف اللہ نفسا، اللہ کسی جی کو مکلف نہیں کرتے الا وسعها، مگر اسی بات کا مکلف کرتے ہیں جس کو وہ کر گزرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور پھر اس کو کرنے سے اس کو ہی فائدہ ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم ایمان، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ پاک سے کہ اللہ کے ساری دنیا، اللہ پاک نے ساری دنیا صرف انسان نہیں ساری کائنات میرے مخالف ہو جائے، میری طاقت اور کبریائی میں ایک ذرہ کمی واقع نہیں ہوگی، اور سارے کے سارے اطاعت گزار ہو جائے، ایک ذرے کے لیے اللہ کی قسم اللہ کی بڑائی اور طاقت میں زیادتی اور اضافہ نہیں ہوگا. اللہ پاک جیسے زوال سے پاک ہیں ایسے اضافے سے بھی پاک ہیں. اللہ کی کوئی صفت وہ اضافے کے قابل نہیں ہے، وہ اپنے درجہ کمال کو پہنچی ہوئی ہے، اس لیے کہ اضافہ ہوتا ہی وہ اس میں ہے جس میں نقص ہو، جس میں کمی ہو اس میں اضافہ ہوتا ہے. تو اللہ ہر کمی سے پاک ہے، ہر کجی سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے.
تو فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر ایک کو ہم نے اسی کا مکلف کیا جس کی ہم نے اسے طاقت دی ہے، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہم نے جن کاموں کے کرنے کا کہا یا جن سے رکنے کا کہا ان کے کرنے اور رکنے میں، لہا ما کسبت، اسی جی کا اسی انسان کا اپنا فائدہ اس سے وابستہ ہے، وعلیہا ما اکتسبت، اگر ہمارے کہے ہوئے کرنے کے کاموں کو کرتا نہیں اور ہمارے روکی ہوئی باتوں سے رکتا نہیں تو اس کا الزام، اس کا گناہ، اس کا نقصان، اس کی پاداش اسی کو بھگتنی ہے، اللہ کی ذات پر اس کو کوئی اثر نہیں۔ اللہ نے ہمیں ایمان کا مکلف بنایا ہے، اور ایمان کے متعلق قرآن پاک کے اندر خود اللہ نے ایمان والوں کو کہا کہ ایک تو کافروں کو کہا کہ ایمان لے کے آؤ، ایمان والوں سے بھی کہا کہ دیکھو ایمان تو ہے لیکن ایمان کی مقدار تھوڑی ہے۔ ایمان اصل میں اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کا نام ہے کہ بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو، اور اتنا گہرا ہو کہ سارے تعلق اس تعلق کے مقابلے میں ہیچ ہو جائے، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کو خاطر میں نہ لائے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے کے آؤ۔ کیوں؟ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، بڑی معروف سی بات ہے۔ آپ کپڑا لے کے درزی کے پاس گئے، درزی نے آپ کا ناپ لیا، کپڑے کا ناپ لیا، کہتا ہے سوٹ نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ کہ کپڑا تو ہے لیکن مقدار کم ہے، مقدار کم ہے، کپڑا نہیں بن سکتا، مقدار کم ہے، پیسوں کی چیز نہیں مل سکتی، مقدار کم ہے، سامان سے جو چیز مقصود ہے بنانا وہ نہیں بن سکتا۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے کہ آخرت میں اور دنیا میں اللہ کی نعمتوں سے اور اللہ کی قدرت سے براہ راست فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے بڑی دولت اللہ نے ہمیں ایمان کی عطا فرمائی ہے، لیکن اس ایمان کے لیے بھی اس کی حفاظت اور اس کے تقاضوں کا پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ ایمان کے تقاضے کیا ہیں، ایمان ہم سے کیا چاہتا ہے، اور ایمان کے نقصان کی چیزیں کیا ہیں۔ جیسے میرے محترم، ہر چیز کے بارے میں سمجھ میں آتا ہے کہ کپڑا ہے، آپ ایسا نہیں ہے کہ کپڑا آپ نے خریدا تو صرف اسے پہنتے ہی ہیں، نہیں، آپ کپڑا پہنتے ہیں، پھر اتارتے ہیں، دھوتے ہیں، پھر پہنتے ہیں، پھر اتارتے ہیں، دھوتے ہیں، پھر پہنتے ہیں، یہ اس کی حفاظت کے لیے ہے۔ اگر آپ اس کو اتار کر میلا چھوڑ دیں تو چند ہی دنوں کے اندر وہ ریزہ ہو جائے گا، مٹی بن جائے گا۔ ایسے ہی ایمان ہے، ایمان اللہ نے، یہ تو اللہ نے فضل کیا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر کے ایمان اللہ نے ہماری طبیعت کے اندر اس کو ودیعت فرما دیا۔ ویسے تو ہر انسان میں اللہ نے ایمان رکھا ہے، لیکن ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، ہم نے شعور سنبھالا، جو ہی ہمیں شعور آیا تو ہمیں اللہ نے اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نصیب کیا۔ لیکن یہ ایمان ہمارا اللہ کے ساتھ بڑھ جائے، اللہ کے ساتھ تعلق گہرا ہو، اللہ کے ساتھ ہمارا رابطہ مضبوط ہو، اس کے لیے میرے محترم دوستوں ایمان کو بڑھانے والے جو اعمال ہیں ان کا اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس میں بہت ساری چیزیں جنہیں نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اور قرآن پاک میں اللہ نے خود ذکر فرمایا ہے کہ کن چیزوں کے ذریعے سے انسان ایمان کے اندر تقویت حاصل کرتا ہے، ایمان بڑھتا کیسے ہے، ایمان گھٹتا کیسے ہے۔ میں اور آپ اب مسجد میں بیٹھے، ایمان بڑھ رہا ہے، خود بخود اللہ کے گھر میں ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کے ساتھ آدمی کچھ بھی نہ کرے، نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نماز سے پہلے مسجد میں آتا ہے، آ کے بیٹھ جاتا ہے، جب تک بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ ابھی کیا ہو رہا ہے کہ فرشتوں کی دعا کا نتیجہ یہ ہوگا، اور فرشتوں کے ساتھ ہم نشین ہے، اس وقت فرشتے اس کے ہم نشین ہیں، ایمان بڑھے گا۔ فرشتے ایمان کے اس درجے پر ہیں کہ جس میں نقص نہیں ہو سکتا، کمی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ فرشتوں کی مجلس میں ہے، فرشتوں کے ماحول میں ہے، ایمان بڑھتا چلا جائے گا، جتنا وقت مسجد میں گزرے گا ایمان بڑھے گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سنے گا، اللہ کا تذکرہ ہے، اللہ کی بڑائی کا، اللہ کی کبریائی کا، اللہ کی طاقت کا، ایمان بڑھتا ہے۔ یہ چیزیں وقتاً فوقتاً حاصل ہوتی ہیں۔ ایسا عمل کہ جو ہر وقت آدمی کر سکتا ہو اور ایمان اس سے بڑھتا ہو، تعلق اللہ کے ساتھ اس سے مضبوط ہوتا ہو، اس میں سب سے بنیادی چیز، جیسے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ سب سے پہلا امر جو ایمان کو بڑھانے اور ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، وہ سب سے اہم چیز وہ نماز ہے۔ اگر نماز نہیں ہے، نماز ناقص ہے، نماز کبھی ہے کبھی نہیں ہے، اور یاد رکھیے کہ مرد کی نماز مسجد کے بغیر ناقص نماز ہے۔ مسجد کے اندر
نماز کے بے شمار فائدے ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجے کا فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس جماعت میں شریک لوگوں میں سے جس کی سب سے اعلیٰ درجے کی نماز ہوتی ہے، اللہ اس کے طفیل باقی سب کو بھی اتنے ہی نمبر عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جماعت کے ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 25 گنا زیادہ اجر ملتا ہے، 27 گنا زیادہ اجر اللہ تعالیٰ جماعت کا عطا فرماتے ہیں۔ اب ایمان یہ تو مسجد کے اندر ہے، اور اگر گھر میں نماز پڑھے، اگر مسجد میں 5 منٹ لگتے ہیں ایک نماز، آپ فرض کیجئے ظہر کی نماز پڑھی 5 منٹ لگے، آپ نے گھر کے اندر 10 منٹ کی نماز پڑھ لی، 15 منٹ لگائے 4 رکعت پر آپ نے نماز پڑھی، لیکن وہ اجر ہرگز نہیں مل سکتا جو اللہ تعالیٰ مسجد میں عطا فرماتا۔ تو پہلی چیز جو ایمان کی حفاظت کی، یا یوں کہیے کہ ایمان کا تقاضا ہے، اور یہ نماز ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ نماز میں کمی ہے تو یہ بالکل واضح پیغام ہے اس بات کا کہ ایمان کمزور ہے۔ اگر نماز میں کمی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ میرا ایمان کمزور ہے، کہ جو مجھے مسجد میں نہیں لے کے جا رہا، جو 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکا رہا، جو اللہ کے بلاوے پر مجھے مسجد میں جانے پر ابھار نہیں رہا کہ میرے اللہ مجھے بلا رہے ہیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یعنی بار بار ندا دلوا رہے ہیں کہ آ جاؤ مسجد میں۔ اگر یہ مسجد کی طرف اس کے قدم نہیں اٹھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی وہ سطح نہیں ہے جو اللہ پاک اس سے چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ اللہ پاک ہمیں نصیب فرما دیں کہ 5 وقت کی نماز مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ، 5 وقت کی نماز مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ کسی مجبوری میں رہ جائے، اور پھر اللہ اتنے کریم ہے۔ نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتا ہے، محلے میں کوئی بیمار ہو اس کی تیمارداری کرتا ہے، کسی کا انتقال ہو جائے اس کے جنازے میں شرکت کرتا ہے، کسی کو ضرورت پڑے تو اس کے ساتھ جسمانی تعاون کرتا ہے۔ فرمایا یہ آدمی بیمار ہو گیا اور بستر پر پڑ گیا، مسجد نہیں جا سکتا، تیمارداری کے لیے نہیں جا سکتا، خود بیمار ہے، کسی کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، تو جتنے اعمال وہ صحت میں کرتا تھا بیماری میں اللہ اس کا پورا اجر عطا فرماتے رہتے ہیں۔ اللہ تو بڑے کریم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اتنا سخت نظام رکھا ہے، وہاں پرفیکشن ہے ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پرفیکٹ ہو جائیں، یہ ہے ہی نہیں ہے۔ ہاں پرفیکشن کی طرف یعنی آپ 100% کی طرف چلتے تو چلے جائیں۔ آپ نیت تو اس بات کی کریں کہ میں نے 100% صحیح ہونا ہے، پھر آپ جتنے ہوتے چلے جائیں گے اس سے زیادہ ان کی طرف سے عنایات ہوتی چلی جائیں گی۔ سب سے پہلا عمل ایمان کی حفاظت کا، ایمان کے تقاضے کا، ایمان کی بڑھوتری کا، وہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے بلاوے پر 5 وقت کی حاضری ہے کہ آدمی 5 وقت اللہ کی برگاہ میں حاضر ہوں، اللہ پاک کے ہاں آ کے سجدہ ریز ہوں، اور جیسے رسول اکرم آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جیسے میں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں تو ایمان کا اور اللہ کے ساتھ تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھو، مسجد میں نماز پڑھو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بغیر نماز پڑھنے والوں سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا، اس لیے کہ ایمان کے خلاف ہے، یہ اللہ پاک کے ساتھ تعلق کے خلاف۔ آپ خود سوچئے نا، یعنی ایک چھوٹی سی بات ہے کہ آپ کا کسی کے ساتھ تعلق ہے اور وہ آپ سے عہدے میں بڑا ہے، آپ سے عمر میں بڑا ہے، یا آپ سے منصب میں بڑا ہے، یا آپ سے وہ اپنے خاندان میں بڑا مقام رکھتا ہے، اور وہ آپ کو اپنے گھر بلاتا ہے اور آپ اس کے گھر نہیں جاتے، تو کس منہ سے دوبارہ اس کے ساتھ سامنا کریں گے؟ اور پھر آپ کو قدم قدم پہ اس کی ضرورت بھی پڑتی ہو، یعنی ادھر آپ نماز سے اعراض کر رہے ہیں، ادھر آپ بیماری کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے کہ اللہ شفا عطا فرما دے، ادھر آپ نماز کے لیے آنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، اور ادھر آپ اللہ پاک کی ہر رحمت اور برکت کو اپنے گھر میں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ رحمتیں اور برکتیں اللہ کی اطاعت سے ملتی ہیں، نافرمانی کے ساتھ رحمتیں اور برکتیں اللہ کی قسم نہیں ملتی، اگر ملتی ہوتی تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کافروں کے ساتھ غرق نہ ہوتا۔ سب سے پہلا عمل ایمان کا تقاضا وہ نماز کا اہتمام ہے کہ 5 وقت اللہ پاک سے توفیق مانگی جائے، اور پھر اس کے بعد آسان سا عمل، بہت آسان، کہ وہ اپنی ہر ضرورت کو ہر آن ہر گھڑی اللہ سے مانگا جائے۔ اس کے لیے نہ نماز کی ضرورت ہے، اس کے لیے نہ وضو کی شرط ہے، اس کے لیے نہ غسل کی شرط ہے، اس کے لیے نہ کپڑوں کی پاکی کی شرط ہے، نہ قبلہ رو ہونے کی شرط ہے۔ جو ضرورت، جو حاجت پیش آئے، دل ہی دل میں اللہ سے مانگے کہ اے اللہ اس وقت مجھے یہ ضرورت ہے، میری ضرورت پوری فرما دے۔
اور تیسرا، اللہ پاک جو نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں، جب اس نعمت سے فائدہ اٹھائے اللہ کا شکر ادا کرے۔ پنکھا چل رہا ہے اللہ کا شکر ادا کرے، بجلی میسر ہے اللہ کا شکر ادا کرے، سواری میسر ہے اللہ کا شکر ادا کرے، صحت مند ہو کر صبح اٹھا ہے، قدم قدم پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے یہ نعمتیں دی ہیں۔ عافیت کی زندگی نصیب فرما رکھی، اللہ کا شکر ادا کرے، ہر نعمت کو یاد کرے اور شکر ادا کرے، یاد کرے، دل دل میں یاد کرے اور شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ جو شکر ادا کرے گا، مانگتا رہے گا، نماز کا اہتمام کرے گا، اللہ کی قسم اللہ اسے اپنی دوستی عطا فرمائیں گے، اللہ اسے اپنی ولایت نصیب فرمائیں گے، اللہ اسے خاص تعلق عطا فرمائیں گے۔ پھر یہ جب اللہ کو پکارے گا، اس کی پکار رائے گا نہیں جائے گی، یہ اللہ سے مانگے گا۔ اور اللہ کا نظام ہے کہ اللہ سے مانگنے پر اللہ پاک مانگا دے دیتے ہیں، یا جو مانگا وہ نہیں دیتے اس سے بہتر عطا فرما دیتے ہیں، یا دنیا میں کچھ بھی نہیں کرتے آخرت کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں۔ لیکن جب تعلق ہوگا تو ایک بات یقینی ہوگی کہ دعا کے مانگنے کے بعد اسے اللہ تعالیٰ اطمینان قلب نصیب فرما دیں گے، یہ یقینی ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی ضرورت کو اللہ سے مانگے اور پھر دل میں بے چینی رہے، بے کلی رہے اور بدحواسی سی رہے اور مایوسی کی کیفیت ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تیأسوا من روح اللہ، یہ آدمی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو ہی نہیں سکتا، جس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہوگا، جس کا تعلق اللہ کی ذات سے بڑھتا چلا جائے گا، جس کا تعلق اللہ پاک کے ساتھ قریب سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ اور زندگی کی مہلت اسی مقصد کے لیے ہے۔ زندگی کی مہلت عہدے میں ترقی یا مال میں ترقی کے لیے نہیں ہے، زندگی کی مہلت تو اس لیے ہے کہ جوں جوں زندگی گزرتی چلی جائے، اور پھر کتنے کریم ہیں، کتنے رحیم ہیں کہ جب ذوق کی طرف جاتا ہے، جوں جوں ذوق کی طرف جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو تھوڑی تھوڑی باتوں پر زیادہ زیادہ قرب اور زیادہ زیادہ اپنا تعلق عطا فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ عمر کا ایک حصہ ایسا آتا ہے کہ اللہ پاک کہتے ہیں اپنے فرشتوں سے کہ اس کے گناہوں کا لکھنا ختم کر دو، اب تو یہ زمین میں میرا قیدی ہے، اس کی صرف نیکیاں لکھو۔ اور بسا پھر تو یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں اس کے گناہ نیکیاں دونوں سے بے نیاز ہو جاؤ، میں اب اس سے راضی ہو چکا، کہ ایمان کی حالت میں ہم نے اس کو یہاں تک پہنچا دیا۔ تو میرے محترم دوستو، ہماری باقی ساری چیزیں اور نعمتیں، اور بے شک اللہ کی نعمتیں ہیں لیکن وہ چھوٹی ہیں، سب سے بڑی نعمت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ہے۔ اس کی قدر، اس کی قیمت، اس کا احساس اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اس کی حفاظت، اس کی بقا، اس کا تقاضا سب سے بڑا وہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کا تعلق ہے۔ اور تعلق کے لیے 2 چیزیں بہت آسان سی ہیں کہ ہر ضرورت، ہر پر، یعنی ایک تو یہ کہ ہم ضرورت میں اٹک جائیں پھر اللہ کی طرف جائیں، نہیں، ضرورت چھوٹی سی ہے، آپ گھر سے چینی لینے کے لیے نکلے ہیں، جیب میں پیسے ہیں، دکان پہ چینی ہے، آپ کو استعداد حاصل ہے، پھر بھی اللہ سے مانگیں کہ اے اللہ اس ضرورت کے لیے نکلا ہوں، میری ضرورت آسان فرما دے۔ اللہ نے دینی ہے، اللہ تو کافروں کو دیتے ہیں، اپنے انکار کرنے والوں کو دیتے ہیں، اللہ آپ کو اور مجھے نہیں دیں گے، جو طے کیا ہے وہ دے کے رہیں گے۔ لیکن جب توجہ اللہ کی طرف رہے گی تو اللہ سے تعلق بڑھتا چلا جائے گا۔ اور اسی طرح بجائے اس کے دیکھیے، روزی تو وہ ہے جو اللہ نے لکھ رکھی ہے پیدا ہونے سے پہلے، لیکن ہر وقت روزی ہی کو سوچتے رہنا، منصوبہ بندی ہر وقت یعنی جمع کرنے کی کرتے رہنا، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ ہر وقت دل اور دماغ اللہ کی طرف لگا رہے، مانگے اللہ سے، شکر ادا کرے اللہ کا، مانگے اللہ سے، شکر ادا کرے اللہ کا، اللہ اسے اپنے تعلق میں اضافہ عطا فرمائیں گے۔ اور پھر اللہ پاک کی ذات سے امید یہ ہے کہ اللہ پاک اپنی ہر اطاعت میں اس کی رہبری فرمائیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے ہر خیر کی طرف چلا دیجیے، صراط الذین انعمت علیہم، جیسے آپ کے برگزیدہ لوگ آپ کے اس راستے پہ چلتے چلے گئے، مجھے بھی چلائیے۔ تو چلے گا تب جب تعلق ہوگا، تو تعلق تب ہوگا کہ جب ان کی پکار پر لبیک کہیں گے اور وقت بے وقت اور ہر آن ہر گھڑی انہیں پکاریں گے۔ کہتے ہیں کہ فقیر کی طرح مانگو اللہ سے، کیا مطلب کہ ہر وقت مانگو، ہر چیز مانگو، اور ہر ایک، وہ تو ہاں وہاں ہر ایک سے ہے، یہاں صرف ایک سے مانگو اور ہر وقت مانگو، ہر وقت اللہ سے مانگے کہ اللہ یہ دے دے، اللہ یہ دے دے، اللہ یہ دے دے، اس لیے کہ اس کے خزانے بڑے ہیں، اور وہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، مانگنے سے ناراض نہیں ہوتے، مانگنے والے سے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ کسی بندے کا اللہ سے مانگنا یہ اللہ کی عزت اور عظمت کے اظہار کی علامت ہے،
کہ یہ محتاج ہے وہ محتاج الیہ ہے، یہ مرزوق ہے وہ رازق ہے، یہ مخلوق ہے وہ خالق ہے، یہ مملوک ہے وہ مالک ہے، کہ اسی سے مانگ رہا ہے اور بار بار مانگ رہا ہے، تو مانگنے سے وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے بار بار مانگیں، اور جو انہوں نے بنا مانگے دی اس پر شکر ادا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرماویں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔